اللہ 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 اللہ۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں تو ان کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اچھا، اور کچھ ایسے بدعقیدہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں میں غلط مسائل بیان کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی باتیں صحیح ہیں، تو ان باتوں پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، اور ان بدعقیدہ لوگوں کی باتوں میں بہکاوے میں آ کر لوگ غلط مسائل کو سیکھ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کے روزے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بڑا ہی اہم مسئلہ جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ اس کا بڑا بوال مچا ہوا ہے، اور الحمدللہ کئی علماء اہل سنت نے اس کا جو ہے وہ تسلی بخش جواب بھی دیا ہے، اور چونکہ جمعۃ المبارک کا ایک یہ عوامی اجتماع ہے تو اسی مسئلے کی کچھ نشاندہی اور اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ایک دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک مکے اور مدینے میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ رب کریم ہمیں رمضان مکہ رمضان مدینہ کی بہاریں عطا فرمائے۔ اے کاش کے سحری مکے میں ہو، افطاری مدینے میں ہو۔ رب کریم ہم کو ایسا ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو ہے بہت زیادہ نماز پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ نماز پڑھو، نوافل پڑھو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاؤ۔ تراویحوں کا اہتمام ہو رہا ہے، 20 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں، یعنی کہ نماز کی طرف آپ جو ہے وہ بہت راغب کیا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک طریقہ کار جو ہے وہ اختیار فرمایا۔ آپ نے کیا کیا کہ رمضان المبارک میں رات میں ایک اضافی اذان ہوتی تھی، یعنی 5 اذانیں تو ہوتی ہیں نا، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یہ 5 اذانیں تو ہوتی ہیں۔ ایک آپ نے اضافی اذان کا اہتمام فرمایا، اور وہ اذان تھی تہجد کی نماز کے لیے اذان دی جاتی تھی مسجد نبوی میں۔ کہو سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی راتوں میں جو ہے وہ ایک اضافی اذان کا اہتمام فرمایا، اور وہ تھی تہجد کی اذان۔ اچھا، تہجد کی اذان دینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ڈیوٹی لگائی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، اور فجر کی اذان دینے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فجر کی اذان دیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت بلال کو تہجد کی اذان کے لیے مقرر کر دیا، اور ابن ام مکتوم کو فجر کی اذان کے لیے جو ہے وہ آپ نے تاکید کر دی اور ان کو جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ جب تہجد کی اذان ہوگی، بلال اذان دے گا تو اس کی آواز تھوڑی مختلف ہے، اور فجر کی اذان ہوگی ابن ام مکتوم وہ اذان دیں گے تو ان کی آواز و لہجہ بالکل مختلف ہے۔ جو لوگ مدینے میں رات کو سو رہے ہیں ان کی اذان سے آنکھ کھلی، تو اگر آواز سنیں بلال کی تو سمجھ جائیں کہ تہجد کی اذان ہو رہی ہے، اور آواز سنیں عبداللہ ابن مکتوم کی تو سمجھ جائیں کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اچھا جناب، اب جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ تہجد کے لیے جو ہے وہ اذان دیا کرتے تھے۔ اب شروع کے جو ہے وہ اوائل کے دن تھے، تو مدینہ منورہ کے بعض جو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان تھے تو ان کو ہو گئی تھوڑی سی تشویش۔ کس بارے میں؟ سحری کا وقت ختم ہونے کے بارے میں تشویش ہو گئی کہ ہم جو سحری کر رہے ہیں تو یہ ہم
کس وقت ختم کریں؟ یعنی بلال جب اذان دے رہے اس سے پہلے پہلے ختم کر لیں، یا حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اذان دے رہے تو اس سے پہلے پہلے اپنی سحری ختم کر لیں؟ تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو گیا. تو کچھ لوگ آئے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو سحری کرتے ہیں تو اپنی سحری کرنا کس وقت موقوف کریں، کس وقت سحری کرنا بند کریں؟ کیا بلال جو اذان دیتے ہیں تو اس سے پہلے پہلے اپنی سحری کو ختم کر لیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلال اذان دیتے رہے اور اگر تم نے کچھ کھا لیا پی لیا تو اس سے تمہاری سحری پر، تمہارے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بد مذہبوں نے یہ حدیث اٹھائی ہے اور اب سوشل میڈیا پر ایک بوال بچا ہوا ہے کہ بھائی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال جو ہے وہ فجر کی اذان دیتے رہیں، جھوٹ دیکھیں وہ کس پہ باندھا جا رہا ہے؟ پیارے نبی پر، کہ حضور نے فرمایا کہ بلال جو ہے وہ فجر کی اذان دیتے رہے، تم کھاتے پیتے رہو تو اس سے تمہارے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیارے آقا نے اس حدیث پاک میں فجر کی نشاندہی نہیں فرمائی ہے، فجر کا لفظ نہیں لیا ہے. آپ نے فرمایا بلال جو اذان دیتے رہے، یعنی وہ تہجد کا وقت ہے، ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا ہے. وہ تہجد کا وقت ہے، ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا ہے. بلال جو اذان دے رہے وہ تہجد کے لیے دے رہے، تو لہٰذا بلال اگر اذان دیتے رہے اور تم نے اس کے دوران کچھ کھا لیا پی لیا تو اس سے تمہارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو وہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ تہجد کی اذان کے لیے فرمایا تھا. یاد رکھیے کہ جو سحری ختم ہونے کا وقت ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ طلوع صبح صادق سے، یعنی جب طلوع صبح صادق ہوا، فجر کی اذان کا وقت جیسے ہی شروع ہوا تو سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ کو؟ اس بات کو سمجھ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے. اگر کسی مؤذن نے خدا نہ خواستہ جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے اذان دے دی تو واجب الاعادہ ہے، اب اس کو دوبارہ اذان دینی پڑے گی اس لیے کہ اس نے وقت سے پہلے اذان دے دی. تو لہذا جب سحری کا وقت ختم ہو گیا اس کے بعد اذان فجر کا وقت شروع ہوا، اب جو ہے مؤذن فجر کی جو ہے وہ اذان دے گا. اور یاد رکھیے کہ اگر کسی نے اذان فجر کے دوران کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھا تو اس کا روزہ شروع ہوتے ہی ٹوٹ جائے گا. شروع ہوتے ہی ٹوٹ گیا، اس لیے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب روزے کا وقت شروع ہو گیا. اور روزے کا وقت شروع ہوا اس کے دوران آپ نے جان بوجھ کر کچھ کھایا یا پیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ آج کل جو ہے وہ بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے سوشل میڈیا پر. تو اویئرنیس پیدا کریں، شعور آگاہی پیدا کریں اور اپنے روزے کو بچائیے اور اپنے روزے کے مسائل کو سیکھیے اور اپنے روزے کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرا.